السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ سامعین محترم، اللہ تعالیٰ بندوں پر بے انتہا مہربان ہیں۔ وہ چاہتا ہے کہ بندے دنیا میں بھی مصیبت میں نہ گھریں اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں۔ دنیا میں بھی انہیں خوشحال زندگی نصیب ہو اور آخرت میں بھی وہ کامیاب ہو جائیں۔ لیکن ہم بندے ایسے ہیں کہ اس مہربان اللہ تعالیٰ سے اپنا رشتہ توڑ کر اس دنیا کے دلدل میں ایسے پھنس گئے ہیں کہ غفلت کا پردہ زندگی پہ پڑا ہوا ہے۔ دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے جو چیز بے انتہا ضروری ہے، جسے کہہ سکتے ہیں کہ ایک سرمایہ ہے، ایک ایسا سرمایہ ہے جو دنیا میں بھی کام آتا ہے، آخرت میں بھی کام آتا ہے۔ عام طور پہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پیسہ کماؤ، پیسہ کماؤ، پیسہ کمانے سے دنیا کا ہر مسئلہ حل ہو جاتا ہے، ہر معاملہ حل ہو جاتا ہے۔ لیکن آپ اندازہ لگائیے، جب کسی دواخانے میں 15، 20، 30 لاکھ کا بل پے کر رہے ہوں اپنے کسی عزیز کا جنازہ لینے کے لیے، جب پتہ چلتا ہے کہ پیسہ کیا ہے، اس کی کیا اہمیت ہے، لاکھوں روپے لگانے کے باوجود بھی اپنے ایک عزیز کی جان یا اس کا صحیح علاج ہم نہیں کروا سکے، یہ پیسہ ہے۔ بہت سے معاملے زندگی میں ایسے آتے ہیں جہاں آدمی پھنس جاتا ہے، اس سے نکلنا چاہتا لیکن نہیں نکل سکتا، اپنے پیسے خرچ کرنا چاہتا ہے، ریکمنڈیشن لگاتا ہے، سب کچھ لگاتا ہے، نہیں نکل نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ایک صفت کا تذکرہ فرمائے ہیں، وہ صفت اگر آدمی کے اندر پیدا ہو جائے تو دنیا بھی آدمی کی ہوگی اور آخرت بھی، دنیا کا ہر مسئلہ حل ہو جائے گا اور آخرت تو اسی کی ہوگی۔ اور وہ صفت ہے تقویٰ۔ تقویٰ یعنی اللہ سے ڈر کر دنیا میں زندگی گزارنا، اس تصور کے ساتھ زندگی گزارنا کہ میں آج جو عمل کر رہا ہوں کل اللہ کے سامنے مجھے جواب دینا ہے۔ میں اس عمل کا مختار نہیں ہوں کہ من مانی جو چاہے کروں، میں نے جو بھی عمل کیا ہے اس کا حساب تو اللہ کے پاس دینا ہی دینا ہے۔ اس تصور کے ساتھ کوئی آدمی دنیا میں زندگی گزارتا ہے، وہ آدمی متقی کہلاتا ہے۔ وہ جوان ہو کہ بوڑھا، ہمیشہ یہ ذہن میں تصور ہے کہ کل اللہ کے سامنے ٹھہرنا ہے۔ میں یہ گفتگو کر رہا ہوں، یہ گفتگو لے کر میں اللہ کے سامنے ٹھہروں گا۔ میں یہ کاروبار کر رہا ہوں، یہ کاروبار کل آخرت میں اللہ کے سامنے پیش ہوں گے۔ یہ میری کالج کی لائف اللہ کے سامنے پیش ہوگی، یہ میری ازدواجی زندگی اللہ کے سامنے پیش ہوگی، یہ میرے بھائی بہنوں کے تعلقات اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، پاس پڑوس سے میرے جو رشتے ہیں اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھے گا۔ یہ تمام ہمیشہ چوکنا رہتا ہے کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے۔ ایسے آدمی کو متقی کہا جاتا ہے۔ جو آدمی متقی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دنیا اور آخرت دونوں جگہ وہ کامیاب ہے۔
آخرت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ پہلے اس آیت کے پہلے حصے میں جنتوں کی طرف دوڑنے کا تذکرہ ہے، اور اس کے بعد کیا ملے گا آیت کے آخری میں کہا گیا ہے اعدت، وعدہ کیا گیا ہے متقیوں کے لیے۔ یہ نہیں کہا گیا کہ یہ حسب نسب والوں کے لیے نہیں کہا گیا، عہدے والوں کے لیے نہیں کہا گیا، تقویٰ اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے۔ لوگوں دوڑو، سارعو، سرعت کرو، تیز گامی، بی فاسٹ۔ کس طرف؟ اللہ کی مغفرت کی طرف۔ اللہ کی مغفرت حاصل کرنے کی کوشش کرو، اور ان جنتوں کی طرف تیز گامی سے دوڑو جس کی وسعتیں زمین و آسمان کی برابر ہیں۔ ایک جنت کی وسعت زمین و آسمان کے برابر ہے، اور وہ بنائی گئی کس کے لیے ہے؟ اعدت للمتقین، وہ بنائی گئی ہے متقیوں کے لیے۔ اس میں دوسرے کا انٹرنس نہیں ہو سکتا، صرف اسی کو ویزا ملے گا اس میں جانے کا، یا اونرشپ اسی کو ملے گی جو متقی ہے۔ جو متقی نہیں ہے اس کی خوشبو بھی سونگھ نہیں سکتے، جا نہیں سکتے۔ یہ تو آخرت، اور کئی مقامات پہ جنتوں کے تذکرے، ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا وکواعب اترابا وکأسا دہاقا۔ متقیوں کے لیے اصلی کامیابی ہے، مفازہ یعنی بالکل صحیح کامیابی۔ اور اس کے بعد آخرت میں کیا کیا ملے گا؟ ان کے لیے ہمسن بیویاں ملیں گی، ان کے لیے انگور ملیں گے، ان کے لیے شراب ہوگی، اس کا پورا تذکرہ ہے۔ باغات بھری جنت ہے۔ یہ تو مرنے کے بعد ہے۔ عام طور پہ ہم لوگوں کا پورا رخ دنیا کی طرف رہتا، دنیا ملے تو بس۔ ہمارا حال یہ ہو گیا کہ عمرے کو بھی جا رہے ہیں تو دنیا مانگنے کے لیے جا رہے ہیں، حج کو بھی جا رہے ہیں تو دنیا مانگنے کے لیے۔ ہماری دعاؤں میں 90 کے 100% دنیا ہی ہے۔ کبھی کبھی کچھ زندگی سے مایوسی ہوئی تو جب بولیں گے مالک میرے آخرت میں کامیابی عطا فرما، لیکن زیادہ تر بس دنیا ہی۔ یہ موجودہ دنیا میں ایک ایسی سائیکالوجی چل پڑی ہے، ہر آدمی دنیا کی سوچ رہا، ہر آدمی، پہلی صف کا مصلی بھی، دنیا دار بھی، ہر آدمی سوچا کہ دنیا شاندار ہونا، دنیا شاندار ہونا۔ تو تقوی کا دنیا کا فائدہ دیکھیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جو کوئی اللہ کا تقوی اختیار کرے گا، اللہ سے ڈر کے زندگی گزارے گا، اس کو ہم مخرج عام طور پہ اگر آپ عرب، سعودی عرب وغیرہ گئے تو وہاں پر ایک چھوٹا دروازہ ہوتا، ایمرجنسی ایگزٹ بسوں میں۔ کبھی بس میں مشکل آ گئی، آگ لگ گئی یا کچھ پریشانی ہو گئی تو اس کو کھول کے باہر نکلنا، وہاں پہ لکھا ہوا رہتا مخرج، ایمرجنسی ایگزٹ، مخرج۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کوئی بھی آدمی اللہ کا تقوی اختیار کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے مخرج یعنی مشکلات سے نکلنے کا راستہ بتائے گا۔ کیسے مشکلات سے نکلنا ہے؟ دنیا میں مشکلات میں پھنس گئے، ہر کوشش تم نے کر لی، ناکام، نکلو گے کیسے؟ ہم سے ڈر کے رہو، ہم سے ڈر کے زندگی گزارو، یجعل لہ مخرجا، ہم اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ بتائیں گے۔ کروڑ پتی ہو یا ایک پھٹیچر، دونوں کے اپنے اپنے حساب سے پریشانیاں رہتی ہیں۔ کروڑ پتی آدمی بھی پریشانی میں گھر جاتا، پھٹیچر بھی اپنی پریشانی میں گھرا ہوا رہتا۔ دونوں کے لیے ایک ہی نسخہ ہے، اے کروڑ پتی اللہ کا تقوی اختیار کر، پریشانی سے نکل جائے گا۔ اے پھٹیچر تو بھی اللہ کا تقوی اختیار کر،
تو بھی نکل جائے گا پریشانی سے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، اور تمہیں رزق اس طرف سے مہیا کرے گا جس طرف سے تمہیں اس رزق کے ملنے کا امکان ہی نہیں ہے۔ جس طرف سے رزق کا امکان ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ اسی طرف سے رزق عطا کرے گا۔ آج ادھر اپلیکیشن، ادھر اپلیکیشن، وہاں کوشش، یہاں کوشش، یہ ویزا وہ ویزا، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم میرا تقوی اختیار کرو، صبح اٹھے تو تم کو حیرت ہو جائے گی، تمہارا منہ کھل جائے گا، ارے ادھر سے کیسے آ گیا بھائی رزق، میں سوچا نہیں تھا مالک ادھر سے آ گیا رزق، نوکری آ گئی، جاب آ گیا، سوچا نہیں تھا میں اس طرف سے آ گیا۔ تو دنیاوی فائدے یہ ہیں تقوی کے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو کوئی اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں مشکلات سے نکلنے کا راستہ نکالے گا، اور رزق ایسا فراہم کرے گا جس طرف کسی کا گمان نہیں جائے گا۔ یہ دنیاوی فائدے ہیں اس کے۔ تقوی عام طور پہ اگر آپ دیکھیں تو دنیا میں بھی ایک سرمایہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ تقوی یا متقی آدمی یا اللہ سے ڈر کر کیا ہوا عمل کتنا اسٹرانگ ہوتا ہے، آپ حدیث کی کتابوں میں پتہ چلے گا کہ ایک عمل جو اللہ سے ڈر کے کیا گیا ہے وہ کتنا اسٹرانگ عمل ہے، کتنی مشکل سے آدمی کو نکال دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بنی اسرائیل کے زمانے کا ایک واقعہ بیان کیا۔ 3 دوست تھے، ایک جنگل سے گزر رہے تھے، اچانک طوفان اور بارش شروع ہو گئی، اور طوفان اور بارش اتنی تیز شروع ہو گئی کہ وہ لوگ اس طوفان اور بارش سے بچنے کے لیے ایک غار میں پہنچ کے پناہ لے لیے۔ جو ہی غار میں پہنچ کے پناہ لے لیے، پہاڑ کے اوپر سے ایک بہت بڑا پتھر لڑکتا ہوا آ کے غار کے منہ پہ لگ گیا۔ غار بند، نکلنے کا راستہ نہیں ہے تینوں کو۔ اب صرف زندگی کے سامنے موت ہے، اور موت بھی ایسی خطرناک کہ بھوکے پیاسے پانی کے لیے ایک خطرہ پانی کے لیے تڑپ کے مرنا ہے۔ بھائی اچانک ہارٹ اٹیک آ گیا، مر گئے، چلو ٹھیک ہے، لیکن ایک آدمی کھانا نہ ملے، پانی نہ ملے، کچھ نہ ملے، مستقل بس اندھیرا ہے اور مر جائے، باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اتنا بڑا پتھر لڑکتے ہوئے آ گیا، آ کے غار پہ لگ گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب تینوں دوست مایوس ہو گئے، بولے کہ یار اب تو موت ہی ہے، ایک کام کرتے ہیں، زندگی میں اللہ سے ڈر کے کیے ہوا ہم لوگوں کا اگر کوئی بھی عمل ہو تو اس کا وسیلہ لیتے ہیں، اس کا واسطہ لیتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مالک اس پریشانی سے دور کر دے۔ اس میں سے ایک نے دعا کی، اے اللہ میں بکریاں چراتا تھا اور روز شام میں آتا تھا، بکریاں چرا کے بکریاں لے کر آتا تھا اور ان بکریوں کا دودھ دوہتا تھا، اور سب سے پہلے میں وہ دودھ اپنے ماں اور باپ دونوں کو پلاتا تھا۔ ان کے پینے کے بعد میں اپنے بچوں کو دودھ دیتا تھا، پلاتا تھا۔ لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ میں گھر ذرا دیر سے لوٹا، بکریوں کا دودھ دوہا اور والدین کے پاس پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ والدین کو نیند لگ گئی ہے، بچے بھوک سے بلبلا رہے ہیں، لیکن میرا معمول یہ ہے کہ پہلے والدین کو پلانا، اس کے بعد بچوں کو پلانا۔ کیا بہترین بچہ تھا یارو،
پہلے والدین، اس کے بعد بچے. بچے بلک رہے ہیں، بھوک سے رو رہے ہیں، والدین کو نیند سے اٹھانا ناگوار ہے، نیند خراب ہو جائے گی. ادھر بچے بلبلا رہے ہیں. میرا معمول یہ ہے کہ پہلے والدین کو پلایا جائے. والدین کی کیا اہمیت تھی اس کے پاس. نوجوانوں کے لیے بڑا سبق ہے. آج والدین ایک عمر کو پہنچنے کے بعد، شادی وغیرہ ہونے کے بعد انگشت ششم ہو جاتے ہیں، بوجھ بن جاتے ہیں گھر میں. اس نے کہا کہ اللہ، میرے والدین سو گئے، میں اپنے ہاتھ میں دودھ کا پیالہ پکڑا رہا. والدین کی نیند خراب نہ ہو جائے، انہیں اٹھایا نہیں. اور میں نہیں چاہتا تھا کہ میرے والدین سے پہلے بچے دودھ پئیں. بچے بلکتے بلکتے میرے پاؤں میں سو گئے، میں کھڑا رہا. فجر ہوئی، والدین اٹھے، میں انہیں دودھ کا پیالہ پیش کیا. وہ دودھ سے سیراب ہوئے. اس کے بعد میں نے بچوں کو دودھ پلایا. مالک، میرا یہ عمل صرف تیرے لیے میں نے انجام دیا ہے. تجھ سے ڈر کے میں نے ایک عمل کیا ہے، تیری خوشنودی کے لیے میں نے عمل کیا ہے. تو میں اس عمل کا حوالہ دیتا ہوں. مالک، اس پتھر کو تھوڑا سا ہٹا دیجئے میرے مولا. حدیث میں آتا ہے کہ جو ہی دعا ختم ہوئی، تھوڑا سا پتھر ہٹ گیا، کھسک گیا. اندر روشنی آنے لگی، روشنی آنے لگی. اس کے بعد دوسرے نے کہا کہ مالک، میری ایک چچا زاد بہن تھی، میں اس پہ عاشق ہو گیا تھا اور خوبصورت تھی. میں چاہتا تھا کہ اس کے ساتھ ہم بستری کروں. اسے تحفے تحائف بہت دیتا تھا، لیکن وہ مانتی نہیں تھی، کبھی بھی راضی نہیں ہوئی. لیکن ایک دفعہ وہ بے انتہا پریشانی میں گر گئی. مجھ سے اس نے پیسے مانگے. میرے پاس پیسے بہت تھے. میں نے کہا کہ میں 200 درہم دوں گا، لیکن میری خواہش پوری کر دے. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، مجھے اس وقت پیسوں کی ضرورت ہے. وہ تیار ہو گئی اور بالکل عمل شروع ہونے والا تھا. حدیث میں تو یہ ہے کہ جب اس نے اس کی 2 ٹانگوں کے درمیان بیٹھا تو لڑکی بولی، رے اللہ سے ڈر. اس مہر کو کیوں توڑتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے؟ اللہ سے ڈر. اس نے جو ہی یہ بات کہی، میرے جسم میں کپ کپی طاری ہو گئی. میں اس عمل سے اپنے آپ کو دور کر دیا. مالک، تیری ڈر کی وجہ سے میں نے وہ کام چھوڑ دیا، وہ غلط کام چھوڑ دیا. تو جانتا ہے کہ صرف میں نے ڈر کے اس کام سے اجتناب کیا ہے. اگر یہ میرا کام تیرے ڈر کی وجہ سے ہو تو مالک، اس پتھر کو ذرا ہٹا دیجئے، تھوڑا راستہ دے دیجئے. حدیث میں آیا ہے کہ پتھر کھسک گیا اور تھوڑا سا، اور اس میں ہوا بھی آنے لگی، سانس ذرا کشادہ ہو گئی. اللہ سے ڈر کے کیا ہوا عمل کتنا پاورفل ہے، اللہ کے نبی بتا رہے ہیں. تم دنیا میں پیسے کما رہے ہو، یہ کر رہے ہو، سب کچھ کر رہے ہو، لیکن مشکلات میں نکلنے کے لیے یہی راستہ ہے، اللہ سے ڈرو. ایسا سرمایہ حاصل کرو، اللہ سے ڈر کے عمل کرتے رہو. یہ سرمایہ بنے گا. مشکلات میں دنیا میں پھنس جاؤ گے تو نکل جاؤ گے. تیسرے نے کہا کہ ایک مزدور تھا، میں نے اس سے مزدوری لی. اللہ تو جانتا ہے کہ جب میں اسے مزدوری دے رہا تھا تو کچھ تنازع ہو گیا. وہ مزدوری لیے بغیر چلا گیا. میں نے اس آدمی کو، اس مزدوری کو اپنے بزنس میں انویسٹ کیا اور وہ بزنس اتنا ترقی کیا کہ 1 گائے 2 گائے، گایوں کا ایک ریوڑ بن گیا چند ہی سالوں میں.
یہ بھی دیکھیے بزنس مین کیسا ہے. حدیث میں ایک بہترین نایاب کردار آپ کو ملے گا. وہ بیٹا پہلے واقع، وہ بیٹا کتنا نایاب کردار ہے، باپ کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہے بچوں کے مقابلے میں. اب یہ کردار بزنس مین کا ہے. تو میں نے اس مزدور کی مزدوری لی، مزدور کی مزدوری کو بزنس میں انویسٹ کیا، اور وہ بزنس اتنا ترقی کیا کہ ایک گائے کا ریوڑ بن گیا. کچھ دنوں کے بعد یا کچھ سالوں کے بعد وہ مزدور آیا، اس نے کہا کہ تو اس دن میری مزدوری تو نے روک لی تھی، نہیں دی تھی، اب دے، مجھے ضرورت ہے. وہ تاجر نے کہا کہ یہ گایوں کا ریوڑ ہے، تو لے کے چلے جا، یہ تیرا ہے. ارے تو مذاق کر رہا ہے؟ بولے نہیں، یہ پورا تیرا ہے، لے کے چلے جا. یہ آج لوگوں کے لاکھوں روپے ہڑپ کر کے لوگ بزنس کر رہے ہیں، قرض لے رہے ہیں، دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، وقت پہ نہیں دے رہے ہیں. کیا بزنس مین کا کردار اللہ کے نبی پیش کر رہے ہیں اس آیت، اس حدیث میں. اس کے بعد اس نے کہا کہ اللہ، میں نے یہ عمل صرف تجھ سے ڈر کے کیا ہے میرے مالک، اور تو جانتا ہے کہ اگر میں یہ عمل تجھ سے ڈر کے کیا ہے تو اس مصیبت سے ہٹا دے، جو پتھر آ کے لگا ہے اس کو ہٹا دے. پتھر اور کھسک گیا، اتنا راستہ بن گیا کہ تینوں دوست نکل کے باہر آ گئے غار کے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. جو آدمی ایسی مشکل میں پھنس جاتا ہے جس میں نکلنے کے کوئی امکانات نہیں ہیں، تین دوست اپنے اپنے تخفے کے واقعے کو، عمل کو اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں، مالک اس مصیبت سے نکال دے. یہ پاورفل ہے. دنیا بھی آدمی کے قدموں میں آئے گی، آخرت بھی آدمی کے لیے مخصوص ہو جائے گی اگر تقوی کی زندگی اختیار کرے گا. اللہ تعالیٰ کا کتنا فضل ہے کہ اس تقوی کے حاصل کرنے کے لیے سال میں 1 مہینہ اللہ تعالیٰ نے مخصوص کر دیا ہے. 11 مہینے تم نے بہت ہی سرکشیاں کی، معصیت کی زندگی گزاری. کوئی بات نہیں، فکر مت کرو، آؤ میرے رحمت کے دامن میں، پلٹ کے آؤ میرے رحمت کے سائے میں. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان لانے والو، تم پہ روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے کی قوموں پہ فرض کیے گئے تھے، تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے، تم وہ سرمایہ حاصل کرو جس سے دنیا پہ قبضہ حاصل کرو اور آخرت میں جنتوں میں کمن ڈال دو. یہ 1 مہینہ پورا تقوی کا مہینہ ہے، تقوی کے حصول کا مہینہ ہے. یہ مہینہ نہ بازاروں میں کچھ خرید و فروخت کا مہینہ ہے، راتوں میں گھوم گھوم کے ہوٹل بازی کرنے کا مہینہ ہے، دوست احباب سے گپ بازی کرنے کا مہینہ ہے. یہ تو صرف اس سرمایہ کو حاصل کرنے کا مہینہ ہے جس کو ہم تقویٰ کہتے ہیں، جس کے ذریعے سے آدمی دنیا میں بھی شاہانہ زندگی گزار سکتا ہے. ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا شاہانہ آدمی ہے، آپ سوچ نہیں سکتے ہیں. جو آدمی متقی ہوتا ہے، اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، اور قریب ہونا چاہتا ہے، اور قریب ہونا چاہتا ہے، زمین پہ شہنشاہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص نوافل کے ذریعے سے اللہ کا تقرب حاصل کرنا چاہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں اس کے آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کے ہاتھ پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ دنیا میں کام انجام دیتا ہے. ہاتھ پیر، اللہ خود ہاتھ پیر کسی کو بن جائے تو ناکامی ہو سکتی ہے. رمضان کا مہینہ، تراویحوں کا، نوافل کا مہینہ، تہجد کا مہینہ،
دن میں نوافل پڑھنے کا مہینہ. یہ نوافل پڑھتے پڑھتے آدمی ایک مہینہ جب گزار دے تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اللہ اس کا آنکھ بن جائے, اس کا کان بن جائے, اس کے ہاتھ پیر بن جائیں. اس عظیم رحمت کو چھوڑ کے ہم اپنے آپ کو بازاروں کے حوالے کر رہے ہیں, پیٹ کنڈال بن رہے ہیں. رمضان اپنے نفس کو قابو پانے کے لیے آیا ہے. یہاں تو ایسا لگ رہا ہے کہ افطار کے بعد سے پیٹ کنڈالوں کا موسم آ گیا ہے. اتنی حلیم بکتی ہے حیدرآباد میں, ٹنوں کی حلیم. آرٹیکل لکھے جاتے ہیں کہ حیدرآباد میں کتنے ٹنوں کے اور کتنے کروڑ کے حلیم کا خرید و فروخت ہوتا ہے. اس لیے ہے غیر مسلموں کے سامنے اسلام کا یہ تصور جا رہا ہے. غیر مسلم کہتے ہیں کہ تمہارے وہ حلیم کا مہینہ کب آ رہا ہے. یہ نہیں کہتے کہ قرآن کے نزول کا مہینہ کب آ رہا ہے. یہ نہیں کہتے کہ تم تراویح پڑھتے نا وہ مہینہ کب آتا ہے. یہ نہیں کہتے کہ ارے تم دن بھر روزہ رہتے, نہیں, تمہارے وہ حلیم کا مہینہ کب آتا. وہ حلیم کا مہینہ. تقویٰ حصول دنیا کے لیے ایک اہم ترین چیز ہے اور آخرت میں متقیوں ہی کے لیے سب کچھ ہے. ایک پہلا جز جو ہے تقوی کا وہ ہے مغفرت طلب کرنا, استغفار کرنا. اپنے جو بھی عمل دنیا میں آج تک ہم نے کیے ہیں برے عمل, اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنا, معافی طلب کرنا. جو آدمی استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ دنیا کے دہانے اس کے اوپر کھول دیے جاتے ہیں. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. ایک بہت ہی بڑے نبی حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا, اللہ سے شکایت کرتے ہوئے کہ اللہ میں نے اپنی قوم سے کہا اے قوم استغفار کرو, استغفار کرو. یرسل السماء علیکم مدرارا, اللہ تعالیٰ تم پہ لگاتار بارش کے دہانے کھول دے گا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ, اموال سے تمہاری مدد کرے گا, بچوں سے تمہاری مدد کرے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ, تمہارے زمینات میں باغات کو مہیا کرے گا. فارم ہاؤسز بناؤ گے اور ان کی فارم ہاؤسز اور کھیتیوں کو کرنے کے لیے نہروں کو دوڑا دے گا. یہ استغفار کرنے کے فائدے ہیں دنیاوی. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ایک شخص آیا, ایسی محفل میں بیٹھے ہوئے تھے. پوچھا, کہا کہ اے حضرت کاروبار نہیں چل رہے ہیں, کاروبار نہیں چل رہے ہیں, دکان نہیں چل رہی. حضرت نے کہا کہ استغفار کر. وہ شخص چلا گیا. دوسرا شخص آیا, حضرت ہمارے علاقے میں قحط آ گیا ہے, بارش ہی نہیں ہو رہی ہے. کہا کہ ہاں استغفار کرو, استغفار کرو. چلا گیا. ایک شخص آیا, حضرت شادی ہو گئی, کئی زمانہ گزر گیا, بچے نہیں ہو رہے ہیں, استغفار کرو. میری کھیتی میں نقصان ہو رہا ہے, استغفار کرو. سامنے جو طلاب بیٹھے ہوئے تھے, طلباء, انہوں نے پوچھا کہ حضرت 4 لوگ آئے, الگ الگ مسائل لے کے آئے. کسی کی کھیتی نہیں ہو رہی تھی, کہیں بارش نہیں ہو رہی تھی, کسی کی دکان مان پڑ گئی تھی, تجارت مان پڑ گئی تھی. آپ نے سب کو ایک ہی نسخہ بتایا, ایک ہی نسخہ استغفار. تو انہوں نے کہا کہ کیا تم قرآن مجید میں نہیں سنا, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. ایک استغفار سے یہ پورے فائدے ہیں. تقوی کی پہلی سیڑھی استغفار ہے.
جب آدمی اللہ کی طرف راغب ہوتا ہے تو اپنے سابقہ گناہوں کو دھونے کی کوشش کرتا ہے تو اسے استغفار کرنا پڑتا ہے، توبہ کرنا پڑتا ہے۔ جب آدمی استغفار کرتا ہے، توبہ کرتا ہے تو اللہ کی رحمتیں اس کی طرف ملتفت ہو جاتی ہیں اور پوری رحمتوں میں وہ گھر جاتا ہے اللہ تعالیٰ۔ حضرت گرامی، تقریر کے بالکل آخری حصے میں رمضان کا وہ پہلو میں آپ کے سامنے رکھوں تاکہ ہمارے بچے لوگ عام طور پہ کالجز میں، یونیورسٹیز میں انٹریکٹ ہوتے رہتے ہیں غیر مسلموں وغیرہ سے جو ہے، تو ابھی لیٹسٹ ریسرچ بتا کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں 4-5 منٹ میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، ابن ماجہ کی حدیث ہے، لِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةٌ، لِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةٌ وَزَكَاةُ الْجَسَدِ الصَّوْمُ، الصِّيَامُ نِصْفُ الصَّبْرِ، الصِّيَامُ نِصْفُ الصَّبْرِ۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے، ابو ہریرہ راوی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ہر چیز کو پاک کرنے کا ایک طریقہ ہے، ہر چیز کی پاکی کا ایک طریقہ ہے۔ لِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةٌ، جیسے مال ہے، مال کو پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ 2.5% سال بھر میں زکوٰۃ ادا کر دینا، اس سے مال پاک ہو جاتا ہے۔ نہیں تو کوئی نہ کوئی چور لے کے چلے آتا، کسی بینک میں رکھے تو بینک کے گھپلے ہو جاتے، کچھ نہ کچھ ہو جاتا۔ کتنے لوگ پریشان حال رہتے ہیں، پلاٹاں لے کے ڈال دیے وہاں پہ، آ کے قبضہ ہو گیا، کیوں؟ 2.5% دیے نہیں دیے۔ مال جب پاک نہیں ہوا تو سیف کیسا رہے گا؟ مال جب کمائے، کہیں انویسٹ کرے تو اس کو سیفٹی ضروری ہے، سیفٹی کے لیے اس کی پاکی۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہر چیز کو پاک کرنے کا ایک طریقہ ہے، اور اس جسم کو پاک کرنے کا طریقہ رمضان ہے، روزہ ہے، بلکہ رمضان نہیں، روزہ۔ جسم کو پاک کرنے کا طریقہ روزہ ہے، اور رمضان آدھا صبر ہے۔ تو جسم کو پاک کرنے کے لیے بھی جو لیٹسٹ ریسرچ اور میڈیکل سائنس سے ہے، روزہ رکھنے سے جسم کے 8 فائدے ہوتے ہیں، 8 فائدے۔ سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ باڈی کے اندر جو یہ سیلز ہوتے ہیں، خلیے، آدمی جب روزے سے رہتا ہے یا فاسٹنگ کرتا ہے، وہ لوگ فاسٹنگ بولتے ہیں اس کو، فاسٹنگ میں رہتا ہے تو جتنا ٹاکسک میٹیریل سیلز میں جمع ہوتا ہے وہ پورے اپنے سیل باہر نکال کے پھینک دیتے ہیں۔ یہ لیٹسٹ ریسرچ ہے میڈیکل سائنس کا۔ سیلز میں جتنا ٹاکسک میٹیریل ہے، روزے کی حالت میں وہ سیلز باہر نکال کے پھینک دیتے ہیں۔ اب اللہ کے نبی کیا فرمائے؟ جسم کو پاک کرنے کا طریقہ روزہ۔ میڈیکل سائنس بھی یہی کہہ رہی ہے آج 1400 سال کے بعد، جب ترقی ہوئی علم میں، لوگ معلوم کیے انسانی جسم کے اندر، تو پتہ چلے گا کہ روزے کا تو یہ فائدہ ہے۔ 8 فائدوں میں دوسرا ایک فائدہ ہے کہ جسم کے اندر جو گلوکوز میٹابولزم ہوتا ہے، ہم لوگ جو کھانا کھاتے ہیں وہ گلوکوز میں کنورٹ ہوتا ہے، گلوکوز انرجی میں، یہ پورا ایک سسٹم ہے جس کو گلوکوز میٹابولزم کہتے ہیں۔ گلوکوز میٹابولزم کو روزہ بالکل پرفیکٹ کر دیتا ہے، ایک دم پرفیکٹ۔ اور اس ریسرچ میں یہاں تک بھی کہا گیا کہ جو لوگ بالکل کگار پہ ٹھہرے ہیں کہ اب یا تب میں وہ ڈائبیٹک پیشنٹ ہو جائیں گے، ان کے لیے روزہ بہت فائدہ مند ہے۔ اکثر ڈاکٹر پاس جا کے بولے، ارے تم بالکل مارجن پہ آ گئے یار، تھوڑے دن میں بلڈ شوگر، تھوڑے دن میں شوگر شروع ایسی بولتا ہوں۔ ریسرچ کہہ رہا ہے کہ روزہ رکھنے سے ایسے لوگ جو بالکل مارجن پہ پہنچ گئے ہیں، ان کے لیے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ گلوکوز میٹابولزم روزہ رکھنے سے بالکل پرفیکٹ ہوتا ہے۔ جسم کے اندر ایک پروٹین کا میٹابولزم ہوتا ہے۔ ریسرچ کہہ رہا ہے کہ پروٹین میٹابولزم ایک دم پرفیکٹ ہو جاتا ہے،
عام طور پہ آدمی جب کھانا کھاتا ہے تو گلوکوز ہی سے انرجی پیدا ہوتی ہے، وہی انرجی باڈی کو کام آتی ہے. لیکن جب روزہ رکھنے سے گلوکوز باڈی کو نہیں ملتا تو باڈی کیا کرتی ہے؟ پروٹین کے ذریعے سے انرجی کو ڈیولپ کرتی ہے. تو باڈی میں جو پروٹینز ہونے کی وجہ سے نقصانات ہو سکتے ہیں، روزہ کی وجہ سے وہ پروٹین میٹابولزم سے انرجی پیدا ہو کر جو ہے آدمی کی باڈی کو سیف رکھتی ہے. تو پروٹین میٹابولزم تو 7-8 ہیں، آپ دیکھیں اس میں 1-2 اہم باتیں بول کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. تیسرا یہ ہے کہ پہلے یہ تھا کہ کینسر کا جب علاج چل رہا ہوتا، کیموتھراپی، تو اس کو ڈاکٹر کہتے کہ اچھا کھانا کھاؤ، اچھے نیوٹرینٹس لو، اچھی چیزیں لو. لیکن اب ریسرچ یہ بتا رہا ہے کہ جب آدمی روزہ رہتا ہے یا فاسٹنگ کرتا ہے تو وہ کیفیت کینسر کے علاج میں، جو کیموتھراپی کے علاج ہے، اس میں بہت فائدہ مند ہوتی ہے. اس لیے کہ کینسر کے لیے جو فاسد مادہ ہے، حالت روزے میں وہ جسم سے خارج ہو جاتا ہے. جب کبھی بھی زخم یہاں پہ لگ جاتے ہیں، سوج جاتا، کہیں بھی دیکھیے، ارے سوجن آ گئی صاحب، زخم مار لگتے سوجن کیوں آتا ہے؟ یہ باڈی کا ایک اپنا میکانزم ہے. باڈی اس زخم کو جلد سے جلد کم کرنا چاہتی، اس لیے یہاں پہ سوجن آ جاتی. اس کو امیون سسٹم بولتے ہیں. جب امیون سسٹم باڈی میں صحیح نہیں ہوتا تو جسم کے مختلف حصوں میں سوجن پیدا ہو جاتی. آپ سنے ہوں گے آنتوں میں ورم آیا تھا. اکثر یہ بیماری عام ہے، آنتوں میں ورم ہونے کی. ریسرچ کہہ رہا ہے کہ روزہ رکھنے سے یہ جو امیون سسٹم ایک دم پرفیکٹ ہو جاتا ہے، اور جو سوجن ہوتی ہے، انفلیمیشن ہوتا ہے، وہ کم ہو جاتا ہے. تو قرآن مجید کہتا ہے کہ سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. ان قریب آسمانوں اور ان کے جسموں میں ہم ایسی نشانیاں دکھا دیں گے، لوگ چیخ اٹھیں گے، ارے یہ تو حق ہے. ایک حدیث اللہ کے نبی نے فرمایا کہ روزہ جسم کی زکوٰۃ ہے، جسم کو پاک کرنے والی چیز ہے. آج پورا میڈیکل ریسرچ ثابت کر رہا ہے کہ فاسٹنگ از ویری امپورٹنٹ. اور آج کل ڈاکٹر بولتے ہیں کہ انٹرمیٹنٹ تم فاسٹنگ رکھو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے. حضرات گرامی، یہ تو بالکل ایک ایسی بات تھی، اگر اس کے لیے اگر ہم روزہ رکھتے ہیں تو اللہ کے پاس سے روزہ قبول نہیں ہے. ارے بھائی میری ذرا علاج صحیح ہونا، گلوکوز صحیح ہونا، یہ ایسا نہیں. اصل تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے، تقویٰ حاصل کرنے کے لیے کرنا ہے. لیکن میں نے یہ باتیں اس لیے کہیں کہ کبھی یہ ڈسکشن آ سکتا کالجز میں، کئی دوست احباب میں، غیر مسلموں کے سامنے اپنی سچائی کو بیان کرنے کے لیے لوگ بول رہے ہیں آج کل پروف دو، ایسا پیش کر سکتے ہیں. اس لیے میں نے یہ بات آپ کے سامنے پیش کی. تو میں نے آج کے سامنے جو باتیں کہیں، زندگی کا جو سرمایہ ہے وہ ہے تقویٰ. اور ایک تجارت یہ رمضان میں آپ ضرور کیجئے. عام طور پہ اب رمضان آ رہا، لوگ تجارتیں، وہ حلیم کی تجارت شروع ہو رہی ہے. ہر تھوڑی دور پہ ایک حلیم کا وہ لگ جاتا، کھانے پینے کے لگ رہے ہیں. اور کہیں جو ہے کپڑوں کی دکانیں سجائی جا رہی ہیں، نیا سٹاک آ رہا، رمضان آ رہا. بھائی یار مارواڑیوں میں تو ایک آیا ہے، یہ تو تجارت کا مہینہ ہے، بول رہا مارواڑی پورا. لیکن یہ دنیاوی تجارتیں ایسی ہیں جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا. تجارت ایسی ہے جس کے مان پڑنے کا، جس میں لاس ہونے کا ہمیشہ کھٹکا لگا رہتا ہے. لیکن یہ رمضان میں ایسی تجارت کیجئے جس میں اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ یہ تجارت جس میں کوئی نقصان نہیں ہے. 3 چیزیں ہیں اس میں. إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَن تَبُورَ. تجارتاً لن تبور کا مطلب اس میں کوئی گھاٹا نہیں ہے. اس تجارت میں 3 چیزیں. ان الذین یتلون کتاب اللہ،
جو لوگ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، وہ اقام الصلاۃ، نماز قائم کرتی ہیں، پورے 5 وقت کی نماز مسجد میں آ کے امام کے پیچھے پڑھتے ہیں، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، اللہ کے راستے میں کھلے اور چھپے خرچ کرتے ہیں مستقل. یہ وہ لوگ ہیں دراصل ایسی تجارت کر رہے ہیں جس میں گھاٹے کا کوئی امکان نہیں ہے. یہ رمضان میں اگر جو آدمی یہ تجارت کرا، کامیاب. تو حضرات گرامی، رمضان میں جو آ رہا ہے تقویٰ، اسے حاصل کرنے کی ہم کوشش کریں، اور وہ تجارت یعنی صبح شام قرآن پڑھتے رہیں، نماز پڑھتے رہیں. دنیا بہت ہو گئی، بس قرآن پڑھیں، نماز پڑھیں، غریبوں کی طرف توجہ کریں، چھپے ان کے پریشانیوں کو دور کرنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ یہ ہمارے لیے بہتر ہوگا. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.